بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں باسط علی اور آج میں آپ کے سامنے جماعت نحو کی اردو کی جو شامل نصاب کتاب ہے اس کے حصہ نثر میں سے سبق نمبر 4 جس کا عنوان ہے شاعروں کے لطیفے، اس کے مصنف کے تعارف کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ عزیز طلباء، اگر ہم اردو تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ اللہ رب العزت نے بہت نامور ادیب پیدا کیے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے فن کے میدان میں اپنی قابلیت و ذہانت کا لوہا منوایا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اگر نثر نگاری کی ہے تو ان کا کوئی دوسرا ثانی نہیں ملتا۔ کسی نے غزل گوئی میں نام کمایا، کسی نے نثر نگاری میں، کسی نے ڈرامہ نگاری میں، ہر ایک میدان میں بہت سے شاہکار ہمیں ملتے ہیں، لیکن ایک شخصیت ایسی بھی ہے کہ جن کا کوئی ثانی ہمیں نہیں ملتا اور ان کا نام ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ مولانا محمد حسین آزاد کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، چونکہ جو آج ہم نے جس سبق کا انتخاب کیا ہے وہ آپ کی شامل نصاب کتاب کا سبق نمبر 4 ہے، شاعروں کے لطیفے، جن کے مصنف کا نام ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ ان کے حالات زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا ان کے شخصی تعارف ہے، دوسرا ادبی تعارف ہے اور تیسرا ان کی تصانیف کو ہم بغور دیکھیں گے۔ چلیے عزیز طلباء، بڑھتے ہیں مولانا محمد حسین آزاد کے شخصی تعارف کی طرف۔ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے لکھا جا چکا ہے، ان کا نام مولانا محمد حسین آزاد، خطاب ان کا شمس العلماء تھا، ان کو شمس العلماء کا خطاب ملا ہے، اور خطاب چونکہ آپ جانتے ہیں جو کسی خوبی کی بنا پر حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے اس کو خطاب کہتے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد 1830 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1910 میں ان کی وفات ہوئی۔ 1830 میں ان کا یوم پیدائش یعنی سن پیدائش ہے اور 1910 میں ان کا وصال ہوا ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کے شخصی تعارف کو بغور پڑھ لیتے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد، اصل ان کا نام ہے محمد حسین، تخلص ان کا آزاد ہے اور آپ ہندوستان کے شہر دلی میں پیدا ہوئے، یہ بغور پڑھ لیجیے۔ اور شمس العلماء کا آپ کو خطاب میں ملا ہوا ہے۔ آپ کے والد محترم ایک معروف عالم دین تھے اور صحافی بھی تھے جن کا نام ہے مولوی محمد باقر، یعنی کہ مولانا محمد حسین آزاد بیٹے ہیں مولوی محمد باقر کے، جو ایک معروف عالم دین اور صحافی تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دلی چھوڑا اور لکھنؤ میں آ گئے۔ 1857 جو کہ ایک جنگ آزادی لڑی گئی تھی، اس کے بعد حالات اس قسم کے ہو گئے کہ ان کو پھر دلی چھوڑنا پڑا اور آپ پھر لکھنؤ کی طرف آ گئے۔ آپ نے حیدرآباد کا بھی سفر کیا تھا۔ اس کے بعد جب آپ لاہور پہنچتے ہیں تو 15 روپے ماہوار تنخواہ پر محکمہ تعلیم میں ملازمت اختیار کی روزگار کے حصول کے لیے، چونکہ اتنی اچھی زندگی یا حالات زندگی کچھ بہتر نہیں تھے تو لہٰذا انہوں نے محکمہ تعلیم میں 15 روپے ماہوار پر ملازمت کو اختیار کیا۔ پھر چونکہ ایک ادبی شخصیت تھی، حکومت پنجاب نے ان سے متعدد درسی اور نصابی کتب تحریر کروائیں۔ حکومت پنجاب اس وقت کی جو درسی یا نصابی کتابیں وہ ہوتی ہیں جو تعلیمی اداروں میں بچوں کی تعلیم کا حصہ ہوتی ہیں، اور یہ کسی بھی حکومت یا گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو کورس ہوتا ہے یہ نافذ کیا جاتا ہے۔ تو آپ سے متعدد حکومت پنجاب نے جو درسی اور نصابی کتب بھی تحریر کروائی تھی، یہ بھی ان کا ایک کارنامہ ہے۔ پھر آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور میں شعبہ درس و تدریس سے منسلک رہے اور عربی اور فارسی کے پروفیسر مقرر ہوئے، اور گورنمنٹ کالج میں آپ عربی اور فارسی کو پڑھاتے رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے شخصی تعارف میں آپ کو بہت زیادہ ایک ادب کی جھلک ملے گی کہ آپ نے اردو ادب میں بھی قدم رکھا اور اپنا قابلیت کا لوہا منوایا ہے، اور ساتھ میں عربی اور فارسی کو بھی پڑھاتے رہے ہیں۔
ایک ملٹی ٹیلنٹڈ جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایسی شخصیت ہیں مولانا محمد حسین آزاد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو شخصی تعارف سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب ان کے ہم ادبی تعارف کی طرف بڑھتے ہیں کہ ان کا اسلوب بیان کیسا تھا، وہ ذرا غور کیجیے۔ سب سے پہلے لکھا ہے آزاد صاحب طرز نثر نگار تھے۔ نثر نگاری عزیز طلباء آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں مضمون نگاری، کہ آپ نے چونکہ مولانا محمد حسین آزاد شاعر بھی تھے اور نثر نگار بھی تھے، لیکن جو ان کا اسلوب بیان نثر نگاری میں ہے یا جتنی ان کو پذیرائی نثر نگاری میں ملی ہے، وہ شاعری میں اتنی زیادہ مقبولیت حاصل نہیں کر سکے۔ بہرحال بہت ہی ایک اچھے ایک مقصد پسند شاعر بھی تھے۔ آپ کا جو اسلوب بیان ہے آپ کا اپنا بنایا ہوا ایسی نثر نگاری کی ہے کہ پھر آپ کا ثانی اس جہاں میں نہیں ملتا۔ عزیز طلباء دوسرا اگر ادبی تعارف دیکھا جائے تو یہ اہم نقطہ لکھا ہے اپنے اسلوب بیان کے موجد بھی تھے اور خاتم بھی، کہ مولانا محمد حسین آزاد نے جو بیان کرنے کا طریقہ اپنایا تھا اس کے خود موجد بھی ہیں، یعنی ایجاد کرنے والے بھی ہیں، اور خاتم بھی ہیں کہ وہی طریقہ ان پر آ کر ختم ہو گیا، کوئی اور دوسرا ادیب ان کے اسلوب بیان کو اپنانے سے قاصر رہا ہے۔ آپ ان کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی بات نوٹ کر سکتے ہیں کہ تاریخ جیسا بھی اگر خشک موضوع ہو تو اس میں حکایات اور تمثیل کا انداز اس طرح کا اپناتے ہیں کہ اس میں مزاح کی چاشنی کو پیدا کر دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک جملہ رکھتا ہوں جو ان کی کتاب دربار اکبری میں لکھا ہوا ہے کہ بے جان چیزوں کے اندر بھی وہ روح پھونک دیتے ہیں۔ وہ کچھ یوں رقم تراز ہوتے ہیں کہ غفلت نے جب آنکھ کھولی اور ہمت نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے تو جرت تو حوصلہ بلندی نے جمائی۔ اب ذرا غور کیجیے، غفلت، ہمت اور حوصلہ بلندی یہ تینوں چیزیں غیر مجسم ہیں، ان کا جسم نہیں ہوتا، ایک کیفیت کا نام ہے، لیکن ان کے ساتھ انہوں نے انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ آنکھ اور ہمت کے ساتھ قدم اور حوصلہ مندی کے ساتھ جمائی کو اپنا کر اس کے اندر ایک جسم کی ساخت یا اس کی تجسیم نگاری کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ ان کے اسلوب بیان کی ایک خاص خوبی ہے کہ ان کا تمثیلی انداز ہے کہ جو اسلوب بیان مولانا محمد حسین آزاد نے اپنایا پھر دوسرا اس اسلوب بیان پر پورا اترنے سے قاصر رہا ہے۔ عزیز طلباء تیسرا اہم مدعا ہے ان کا انداز بیان نثر کا حسین اور دلکش شاہکار ہے، کہ جو انداز بیان ان کا کسی قسم کا بھی ہو، وہ تاریخ کے موضوعات بات کر رہے ہوں یا طنز و مزاح یا لطیفے کی بات کر رہے ہوں، تو وہ انتہائی خوبصورت اور دلکش انداز میں پیش کرتے ہیں کہ سننے والے کو بھی سننے میں مزہ آتا ہے اور جو قاری ہے وہ بھی پڑھ کے اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ تمثیل نگاری، مثالوں سے چیزوں کو بیان کرنا، معنی آفرینی، مختلف معنی پیدا کرنا، ذو معنی لفظوں کا استعمال کرنا، اس میں سے کوئی نہ کوئی سبق پیدا کرنا، پھر پیکر تراشی، ان کے اسلوب بیان کی یہ خوبصورت اور انتہائی دلکش مثالیں ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلباء آزاد کا سب سے بڑا کارنامہ اردو میں جدید طرز شاعری ہے۔ آپ کو بتایا تھا جب مولانا شبلی نعمانی صاحب کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ آپ کا ارکان خمسہ میں شمار ہوتا ہے، چونکہ مولانا محمد حسین آزاد بھی ارکان خمسہ میں شامل ہیں، اس کا بیان لگے جا کے آپ کو دوسرے آخری جو اگلا نقطہ اس میں انشاءاللہ آپ کو میں سمجھا دوں گا کہ آپ نے نثر نگاری میں تو بہت بلند مقام حاصل کیا ہے، بہت نام کمایا ہے، لیکن جب آپ نے شعر و شاعری کی طرف قدم بڑھایا تو آپ نے اس کے اندر بھی اپنا ایک بہت بلند مقام حاصل کر لیا تھا۔ چونکہ پہلے کچھ حالات اس طرح کے تھے کہ جو نثر نگاری کے علاوہ شعر و شاعری ہوا کرتی تھی وہ روایتی شعر و شاعری تھی، جس میں عشق انداز بہت زیادہ ہوتا تھا یا محبوب کی بے اعتنائی، اس کی خوبصورتی، اس قسم کا مجازی محبوب کا ذکر کرنا اور مبالغہ آرائی کی حد کر دیا کرتے تھے شعراء۔ جب مبالغہ آرائی یا غزلیہ شاعری یا عشقیہ شاعری کی جاتی ہے تو اس سے قوموں کی اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے۔ آپ کے اندر جو کوئی مقصد آپ رکھتے ہیں یا مقصدیت پسندی کو چاہتے ہیں، کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پہلو اس شاعری میں ناپید ہوتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے اردو کے اندر جو جدید طرز شاعری ہے جس میں زیادہ تر
نظموں کا دور تھا اس کو آپ نے ترغیب دی اور اردو کے اندر سچ کی بنیاد رکھی، جو جھوٹ کی شاعری تھی اس کو ختم کیا اور سچی شاعری جو حقیقت پر مبنی ہوتی تھی لوگوں تک وہ معیاری شاعری پہنچائی تاکہ لوگوں کی ذہنی اور فکری اصلاح ہو سکے۔ جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے ابھی بتایا آپ کو کہ اردو کے ارکان خمسہ میں بھی شامل ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد جو اردو کے 5 ہیں جن کو ہم ارکان خمسہ کہتے ہیں اس میں شامل ہیں۔ آپ کی جو جماعت نحم کی شامل نصاب درسی کتاب ہے اس کے جو پہلے 5 اسباق ہیں وہ پانچوں کے پانچوں منسوب ہیں جو اردو کے ارکان خمسہ ہیں، ان کے بارے میں ہم پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد آخری اس کا اہم نقطہ یہ ہے کہ ان کو دماغی مرض لاحق ہوا اور اسی کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی۔ جب مولانا محمد حسین آزاد کی بیٹی کا وصال ہوا تو ان کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ آپ کو دماغی مرض لاحق ہو گیا۔ چونکہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور جب رحمت انسان سے چھن جاتی ہے تو اس کا ذہن پر ایک بہت برا صدمہ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ اسی محبت کی وجہ سے آپ کو صدمہ ہوا، آپ کی بیٹی چونکہ آپ سے بچھڑ گئی تو آپ کو دماغی مرض ہوا جو آخر عمر تک آپ کو رہا اور اسی میں پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ عزیز طلباء، یہ مولانا محمد حسین آزاد کا شخصی اور ادبی تعارف تھا۔ اب ان کی تصانیف کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی کتاب کا نام ہے آب حیات، جو کہ ان کی متعدد تصانیف ہیں، جو چند ایک کا ذکر آپ کی کتاب میں موجود ہے وہی میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ آب حیات یہ جو سبق ہے آپ کا شاعروں کے لطیفے یہ اسی کتاب سے ماخوذ ہے، اسی کتاب سے لیا گیا ہے۔ پھر ہے دربار اکبری، نیرنگی خیال، قصص ہند، سخندان فارس، یہ ان کا فارسی مجموعہ ہے چونکہ آپ فارسی کے بھی پروفیسر رہے ہیں، فارسی زبان کو بھی پڑھنا اور پڑھانا چاہتے تھے۔ پھر آپ کے جو استاد ہیں ابراہیم ذوق، ان کا شعری دیوان بھی مولانا محمد حسین آزاد نے مرتب کیا ہے۔ پھر انہوں نے موضوعاتی نظمیں لکھی ہیں جو مختلف موضوعات پہ بات ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ان کی جو نظموں کا مجموعہ ہے وہ نظم آزاد کے نام سے آج بھی موجود ہے، اس میں ان کی ساری موضوعاتی نظمیں پائی جاتی ہیں۔ یہ تو تھا تعارف مولانا محمد حسین آزاد کا شخصی ادبی اور تصانیف کا، اور آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ آ چکا ہوگا۔ عزیز طلباء، آپ لوگوں کی آسانی کے لیے جو اس سبق کے مشکل الفاظ وانی ہیں وہ پہلے سے ہی میں نے لکھ دیے ہیں تاکہ آپ کا بھی وقت بچ سکے اور میرا بھی، تاکہ اگلے لیکچر میں جب ہم سبق کے کو ڈیٹیل کے ساتھ پوری تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اس میں چونکہ پیراگراف آتے ہیں ان کی تشریح بھی بہت ضروری ہوتی ہے تو ہمارا وقت بچ جائے گا، ان کو میں ایک ایک کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے اور آپ ذہن نشین کر لیں، اور کوشش کیجیے گا کہ اپنی جو درسی کتاب ہے اس پر لکھ بھی لیں تاکہ مستقبل میں جب بھی آپ اس کو پڑھیں تو آپ کے سامنے یہ سارے الفاظ معنی پہلے سے موجود ہوں۔ سب سے پہلے بیٹا تکرار کا مطلب ہوتا ہے بحث کرنا، طول کھینچا اس کا مطلب ہے بات کا لمبا ہو جانا، جب بات کرتے کرتے باس و تکرار کرتے معاملہ طویل چلا جائے اس وقت محاورتاً بول دیا جاتا ہے کہ بات نے طول کھینچ لیا۔ پھر ہے مرید ارادت مند کو کہتے ہیں، تو یہ دینی شاگرد آسان اس کا مطلب آپ کے لیے یہی کافی ہے۔ صاحب کمال کہتے ہیں جو مہارت اور خوبیاں رکھنے والا، کوئی بھی اگر کوئی شاعر ہے تو وہ اپنے فن شاعری میں صاحب کمال ہے، اگر کوئی استاذ ہے تو اپنی فن تدریس میں صاحب کمال ہے، فن یا مہارت رکھتا ہے۔ پھر ہے سرہانے، سر کا حصہ جو ہوتا ہے تو سر کی جانب تکیہ وغیرہ۔ ٹوک اس کا مطلب ہوتا ہے ذرا کچھ دیر کے لیے۔ بالے کہتے ہیں سرہانے کی جگہ یا تکیہ، ایک ہی معنی ہوتا ہے سرہانے کا بھی اور بالے کا بھی۔ اس کے بعد ہے شور قیامت کا مطلب ہے قیامت کا شور، کس کا شور؟ قیامت کا شور۔ پھر دیکھیے گا خدام ادب، خدام کہتے ہیں خدمت کرنے والے، اور ادب آپ کو پتہ ہی ہے اس کو لٹریچر انگلش میں ہم کہتے ہیں۔ خدام ادب کا مطلب ہے ادب کی خدمت کرنے والے یعنی شاعر، ادباء، مؤرخین وغیرہ۔ پھر ہے جی داد خواہی کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، کسی کو داد دے۔ اس کے بعد ہے دادا کہتے ہیں دایا کو، پرورش کرنے والی ملازمہ، ایسی ملازمہ جس کو بچوں کی پرورش کے لیے اجرت پر رکھ لیا جاتا ہے اس کو دادا بھی کہتے ہیں اور دایا بھی کہتے ہیں۔ پھر ہے جی پھپھولے ہوتے ہیں چھالے یا آبلے، انگلش میں ان کو بلسٹرز کہتے ہیں، چھالے یا آبلے۔ اس کے بعد ہے جل اٹھے کا مطلب ہوتا ہے جلنا،
گرمی کلام کہتے ہیں پرجوش کلام، بہت اچھا کلام کہہ دینا۔ اس کے بعد ہے چونک جانا، حیران ہو جانا۔ مطلع کہتے ہیں غزل یا نظم یا قصیدے کا پہلا شعر جو ہم قافیہ میں ردیف ہو اس کو مطلع کہتے ہیں۔ لفظی مطلب لغوی اس کا مطلب ہے طلوع ہونے کی جگہ یا نکلنے کی جگہ۔ پھر ہے بھکتی۔ بھکتی ایک ظریفانہ فکرہ ہے اور یہ طنزیہ طور پر بھی بول دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے شب دیجور۔ شب دیجور کا مطلب ہے اندھیری یا سیاہ رات۔ سوجی کا مطلب ہوتا ہے ذہن میں خیال آنا۔ انسان بچے سے پوچھ لیتا ہے کہ بھائی یہ شرارت تمہیں کیسے سوچی، یہ تمہارے ذہن میں بات کیسے آ گئی۔ اس کے بعد ہے مصرع۔ شعر کا پہلا جملہ مصرع کہلاتا ہے۔ چونکہ عموماً دیکھا جائے اگر حیت کے اعتبار سے اگر کوئی نظم یا کوئی غزل حیت کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں نظم کو، اگر اس کے دو مصرے ہیں، دو جملے ہیں، تو پہلا جملہ اس کا مصرع پہلا مصرع کہلاتا ہے اور دوسرا مصرع ثانی۔ اس کے بعد ہے طلباء تعظیم رسمی، یعنی رسمی طور پر عزت کرنا۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجیے، اگر کوئی گھر آپ کے مہمان آ گیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ کو کہیں سے خبر ہو چکی ہے کہ وہ تشریف لا رہے ہیں، آپ پہلے سے باتیں کر رہے ہیں، آپ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں، ہمارا بھی وقت ہوتا ہے ضائع کرنے آ گئے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ شخص اندر داخل ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی ہم تو آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ چاہے دل میں جیسا بھی خیال ہو، رسمی طور پر جو عزت دی جاتی ہے رکھ رکھاؤ کے لیے، اس کو تعظیم رسمی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مزاج پرسی، کہتے ہیں خیریت دریافت کرنا، حال احوال پوچھنا۔ اشتیاق کا مطلب ہوتا ہے شوق رکھنا۔ گروہ عام لوگوں کی جماعت یا عام لوگوں کا گروہ۔ پھر ہے آزاد مزاجی، یعنی خوش مزاجی، طبیعت آزاد ہوتی ہے انسان کی، بے فکر رہنا۔ پھر ہے غنیمت، مفت کی چیز مفت میں ملی ہوئی۔ اب ہے اگر مشکل لفظ ہے خیر باشد۔ عزیز طلباء یہ فارسی کا جملہ ہے، خیر خیریت، باشد خیر، او خیر باشد خیر تو ہے، پوچھ کے جاتا ہے خیر باشد کہاں جا رہے ہو۔ اس کے بعد ہے موقوف کرنا، یعنی ترک کرنا اور ملتوی کر دینا۔ یہ وقفے سے نکلا ہے۔ وقفہ کسی کام کو کرتے کرتے انسان کچھ دیر کے لیے رک جاتا ہے اور دوبارہ پھر اس کو شروع کر دیتا ہے، یعنی مکمل طور پر کسی چیز کو ختم نہیں کیا جاتا، وقتی طور پر اس کام کو روک دیا جاتا ہے۔ تو موقوف کرنا کا مطلب ترک کرنا اور ملتوی کرنا۔ پھر ہے خاطر جمعی، یعنی دلی اطمینان کے ساتھ، یعنی کہ جب کہ دلی اطمینان اور سکون کے ساتھ کسی بات کو تسلیم کر لینا۔ پھر ہے مرشد زادی، کہتے ہیں مرشد کا بیٹا۔ قضا کہتے ہیں موت کو۔ اس کے بعد ہے قاطع برہان، یہ مرزا غالب کی کتاب کا نام ہے، عنوان ہے ان کی کتاب کا نام ہے قاطع برہان۔ پھر ہے زبان درازی۔ زبان درازی کا مطلب ہوتا ہے بدتمیزی کرنا۔ عزیز طلباء یہ تو تھے شاعروں کے لطیفے، اس کے الفاظ معنی۔ امید کرتا ہوں آپ سب بچوں کو یہ الفاظ معنی سمجھ آ چکے ہوں گے۔ کوشش کیجیے گا کہ الفاظ معنی کو لکھ لیجئے تاکہ آپ لوگ مستقبل میں جب ان کو پڑھیں آپ کو سبق سمجھنے میں آسانی رہے۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا تعارف مولانا محمد حسین آزاد آپ کا، اور سبق شاعروں کے لطیفے، اس کے مشکل الفاظ اور معانی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم سبق کی تشریح اور خلاصے کو پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے۔